بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہا، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، جنات و عدن، 3 لوگوں کا ذکر ہوا تھا نا کہ قرآن کے حاملین 3 طرح کے ہیں ہمارا امت محمدیہ، کچھ ظالم ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ سابق بالخیرات ہیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے گھمنڈ میں نہ پڑے، باذن اللہ کہا۔ یہاں اس کے بعد اللہ نے جو آگے ارشاد فرمایا جنات و عدن یدخلونہا، علامہ شنقیطی کی یہ بات جو انہوں نے نقل کی کہ یہ جو آیت ہے جنات و عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات میں وہ داخل ہوں گے، یدخلونہا جمع کا صیغہ ہے، واو جماعت، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 امت کے 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد ظالم لنفسی، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ بات بیان کی ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ ہذہ الواو، یہ جو واو ہے نا یدخلونہا میں، کہ وہ ہمیشہ کے بعد میں باغات میں داخل ہوں گے، یدخلونہا میں جو واو ہے جمع کا، اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ اس میں شامل ہو رہی ہے، ظالم بھی، مقتصد بھی، سابق بالخیرات بھی، تینوں طبقات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی قیمتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس واو نے تینوں قسموں کے لوگوں کے تعلق سے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ تینوں طبقات جنت میں جائیں گے۔ امت محمدیہ میں جو قرآن کے وارث ظالم ہیں، مقتصد ہیں، سابق بالخیر، تینوں جنت میں جائیں گے۔ شرک کی شرط ہے کہ شرک سے بچے رہیں، شرک اور کفر اکبر سے۔ اس میں سابق بالخیرات بغیر حساب کے جائیں گے، مقتصد جو ہے وہ ہلکے پھلکے حساب کے بعد جائیں گے، جو پیشی رہے گی صرف، اور جو ظالم ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، تو یا تو سزا بھگت کے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں، بعد میں نکال کر جنت میں ڈالے جائیں، یا کچھ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزنش کے بعد جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں اور جنت میں داخل کیے جائیں۔ یہ 3 طبقات، تینوں طبقات جو قرآن کے وارثین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ شرک اکبر کفر اکبر نہ کریں۔ آخری بات جو انہوں نے کہا اللہم لا تحرمنا من فضلک، یہاں دعا بھی کی کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما۔ نمبر 4 اور آخری بات یہ انہوں نے کہی کہ کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ تک کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رسولوں اور پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی فرمایا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے مگر اس میں نذیر گزرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کے واقعات اور نام ہم پر بیان کیے، اور کچھ ایسے ہیں دوسرے انبیاء اور پیغمبر جن کے واقعات کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصے کو، واقعات کو ہم نے آپ پر بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ ایسے رسول ہیں جن کے واقعات یا قصے کو ہم نے بیان نہیں کیا، ان کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ قوت اور اختیار ہو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش کرے سوائے اللہ کے حکم کے۔ یہاں میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو لوگ واقعات، فضائل اور بزرگان کے واقعات، صوفیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ میں کرامت ہے، وہ چاہیں تو کرامت کھیل سکتے ہیں، جس جو جوش میں آ گیا، جو خوش ہو گیا، کرامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایسی اور بھی دلیلیں ہیں۔ کسی بزرگ، کسی پیغمبر کے اپنے اختیار اور مشیت میں کرامت اور معجزے کا پیش کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، جو معجزہ، جو کرامت چاہے گا وہ ظاہر کرے گا۔ یہ لوگ اپنی طاقت اور قوت نہیں رکھتے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ وہی بات یہاں کہیں کہ کوئی رسول اللہ کی اجازت، اللہ کی توفیق، حکم کے بغیر کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، معجزہ وغیرہ پیش ہو جاتا ہے، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور ایسے مقام پر باطل پرست اللہ کی نشانی دیکھ لینے کے باوجود جب وہ اپنا باطل چھوڑ کر حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔